الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے پچھلی قوموں کے حالات۔ پچھلی قوموں کے حالات کو پڑھنے میں، بیان کرنے میں ہمارے لیے درس اور اس کے اندر سبق ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے حالات کو پڑھنا ہمارے لیے ایک تو معلومات ہیں کہ یہ قومیں کن چیزوں میں مبتلا ہوئیں، یا ان قوموں کے حالات، معاملات کیا تھے۔ قوم لوط کے بارے میں کتابوں میں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ بڑے خوشحال تھے اور بڑے فارغ البال تھے اور بہت زیادہ عیش و عشرت میں، بڑا سبزہ، بڑی نعمت ان کو عطا کی گئی تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے اور مختلف قسم کے اندر ان کے اندر برائیاں آ گئیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی جو روایت ہے اس میں بیان کیا گیا قوم لوط 10 خصلتوں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی۔ مرد مردوں سے جنسی عمل کرتے تھے، غلیل سے نشانہ لگاتے تھے، مجلس میں کنکر پھینکتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، دف بجاتے تھے، شراب پیتے تھے، داڑھی کاٹتے تھے، مونچھیں لمبی رکھتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے اور ریشم پہنتے تھے، اور میری امت ان میں سے ایک کام زیادہ کرے گی، الیاذ باللہ تعالی۔ اب ریشم پہننا بھی چونکہ مردوں پر حرام ہے، قوم لوط کی بری خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ لوگ ریشم پہنتے تھے۔ مردوں پر ریشم حرام ہے۔ حضرت عمر، حضرت انس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ تو ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام کیے گئے، اور یہ قوم لوط کے لوگ یہ ریشم پہنا کرتے تھے۔ یہ قوم لوط کے لوگ تالیاں بجاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ یہ رائج ہو گیا، لڑکے لڑکیوں جیسا لباس پہن کے، اور مہندی کے نام پر نہ جانے کیا کیا ہو رہا۔ اب یہ لڑکے لڑکیاں تالیاں بجائیں گے، گانے بجائیں گے، موسیقی چلے گی۔ شادی کو شادی نہیں سمجھا جا رہا جس میں موسیقی نہ ہو، شادی کو شادی نہیں سمجھا جا رہا جس میں جو ہے وہ ہلا گلا نہ کیا جائے، شرابیں چل رہی ہیں، موسیقی چل رہی ہے، گانا چل رہا ہے، اور یہ چیزیں جو قوم لوط کی بری خصلتوں کو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ قوم لوط کے حالات جو بیان کیے گئے، یہ قوم یہ کرتی تھی۔ یہ لوگ موسیقی بجاتے تھے، یہ لوگ ناچ گانا کرتے تھے، یہ لوگ ریشم پہنتے تھے، یہ لوگ شرابیں پیتے تھے، یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی ناچنا اور تالی بجانا سکھایا جا رہا ہے، اور بڑا فخر کرتے ہیں کئی گھر والے کہ میرا بچہ، میری بچی، دیکھو جی وہ کیسا ڈانس کیا، کیسا ناچی، کیسا اس نے گانا سیکھ لیا، ناچنا سیکھ لیا۔ یہ کوئی فخر والی بات تھوڑی نا ہے، قوم لوط کی بری خصلتوں میں بیان کیا گیا ہے، ان لوگوں کا تالیاں بجانا، ان لوگوں کا اس طرح کے برے کام کرنا۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، گانے سکھا رہے ہیں، تالیاں بجانا سکھا رہے ہیں۔ تو غیر مسلم جو کفار جو تھے یہ تالیاں بجاتے ہوئے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ تو آج بڑا مطلب ہے کوئی بھی خوشی اور انجوائمنٹ کی بات ہو تالیاں بجا کے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو تالی بجانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ پچھلی قوموں کی بری خصلتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوشی عطا کرے اور حقیقی خوشی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، زیارت رسول نصیب ہو جائے، زیارت خانہ کعبہ نصیب ہو، زیارت مدینہ منورہ نصیب ہو، خوشی ملے، سجدہ شکر ادا کرے۔
نفل شکرانے کے ادا کریں. خوشی کا موقع ایسا ہوتا ہے، اس کو تالیاں بجا کے اور اس طرح کا کام کر کے تھوڑی نہ انجوائے کیا جاتا ہے. تو قوم لوط کے حالات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے، ریشم پہنتے تھے. اللہ پاک ہمیں ان بری خصلتوں سے بچائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ